الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وأبقى. قد أفلح، یہ حقیقت ہے، واقع ہے، افلح، اس انسان نے کامیابی، کامرانی حاصل کر لی، اپنے مقصد کو، اپنی مراد کو پا لیا. من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف کیا، ستھرا کیا، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو بنایا. اور پھر ذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا، فصلی، اور نماز ادا کی. لیکن حقیقت یہ ہے، تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی بہترین بھی ہے، ابقا، دائمی بھی ہے، لازوال بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہے. قد افلح سے آغاز ہو رہا ہے، اور فلاح اس کامیابی، کامرانی کو کہتے ہیں جو بہت ہی محنت، بڑی مشقت، بڑی کاوش سے حاصل ہو. اس لیے ہمارا محاورہ ہے کہ الحدید بالحدید یفلا، کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے. لوہا کو کوئی نرم چیز نہیں کاٹ سکتی، لوہے کو لوہے جیسی سخت چیز ہی کاٹ سکتی. تو معنی کیا ہے؟ کامیابی جو کے لیے محنت ضروری ہے، کاوش ضروری ہے. کوئی انسان سمجھے کہ میں بغیر محنت کے، کوشش سے، آسانی سے جو ہے مقصد حاصل کر لوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے اپنی مسلم میں، حالانکہ انہوں نے صرف حدیث ہی جمع کی ہیں، لیکن اس میں ایک قول بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے انسان آسانی کے ساتھ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. لا یستطاع العلم براحت الجسد، جسمانی راحت، آرام، سکون کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ علم ابتدائی چیز ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ جاننا ہے. جو چیز انسان جانتا نہیں ہے وہ مانے گا کیسے؟ وہ عمل کیسے کرے گا؟ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کی حقیقت کیا ہے، اور وضو کیسے کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا، وہ وضو کیسے کرے گا؟ تو پہلے وہ وضو کا طریقہ جانے گا، پھر جو ہے وہ وضو کرے گا. اس میں قد افلح من تزکا اور تزکیہ کے میں نے دو معنی کیے ہیں. ایک معنی میں نے کیا کیا؟ صاف کرنا، ستھرا کرنا. اس لیے یہ اصول ہے، مثلا ہم اپنا کپڑا جو ہے نا صاف کرنا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ صابن کے ساتھ اس کے میل کو، چیل کو دور کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ چیزیں جو چمک کا باعث ہے، لیکو ہے، نیل ہے، یا اس کے بعد آپ اس کو استری کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بعد میں، یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں پہلے ہیں. تو پہلے کیا ہے؟ صاف ستھرا ہے. پہلے حکیم جو ہے نا وہ پہلے جراب دیتے تھے کہ پیٹ صاف ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی دوائی دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ پہلے صاف ستھرا ہے. ہمارے کیا ہے؟ کاشتکار بھائی پہلے اپنی زمین کی جڑی بوٹیاں کیا ہیں؟ ان کو اکھیڑتے ہیں، پھر زمین کو ہموار کرتے ہیں. زمین کو ہموار کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں انہیں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ نشیب و فراز کا. اس کے بعد پھر بیج بوتے ہیں. تو فرمایا قد افلح من تزکا. تو مانا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے غلط عقیدہ، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، اور عقیدہ غلط ہے تو ساری چیزیں ہی غلط ہیں. اس لیے کہ عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل ایسی چیز ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے. اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہ اللہ
ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم کے اندر مضغہ، ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کی بوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہے تو صلح الجسد کلو، جسم کے سارے افعال ہی ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اذا فسدت، وہ اگر وہ جسم کے اندر جو لوتھڑا ہے وہ خراب ہے تو فسد الجسد کلو، سارے جسم کے افعال غلط ہو جائے۔ فلا الا انہی القلب، یاد رکھو کیا ہے؟ دل ہے، اس لیے کہ دل ہی جو ہے جسم کا، ہمارے بدن کا حاکم ہے، اور وہ جدھر دل انسان کو چلاتا ہے انسان ادھر ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے کیا ہے؟ پہلے ضروری ہے کہ اپنے افکار، اپنے نظریات اور اپنے جذبات، اپنے احساسات، ان کو پاک صاف کیا جائے، ان کو صحیح اور ستھرا کیا جائے، تو غلط افکار کی جگہ صحیح افکار لائے جائیں، صحیح جذبات لائے جائیں، صحیح سیرت، صحیح کردار لایا جائے، تو پھر بات بنے گی۔ لیکن اسی لیے پہلے کیا ہے کہ اللہ لا الہ میں نفی پہلے ہے۔ لا الہ کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ کی بندگی نہیں ہے، کوئی اس کے بعد الا اللہ، تو یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر دین ہے۔ جس طرح کہہ لیں پہلے شرک ختم ہوگا تو پھر توحید آئے گی، لیکن اگر شرک نہیں ختم ہوتا تو توحید نہیں آ سکتی۔ اور شرک کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، پہلے آج یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مہربان بھائی کیا کہتے؟ وہی جو عہد تھا وہ احمد کے پردے میں آ گئے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ کہ جو عہد تھا وہ کیا ہے؟ احمد کے پردے میں آ گیا ہے۔ عہد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے، خدا کے پاس وحدت کے سوا کیا۔ تو یہ اب بتائیں تو پھر یہ ہمارے امن کیسے ہو سکتا ہے، سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، اگرچہ بعض کہتے ہیں وہ نبی اللہ کا فرمان ہے، کہ جو ہے جب انسان کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر سے دلوں کو سکون مل۔ الذین آمنوا اور لم یلبسوا ایمانهم بظلم، پہلی بات کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو وہ ان کے لیے کہ لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، سکون ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں سکون نہیں، آج دنیا میں سکون نہیں۔ وہم مہتدون، اور وہی راستے چلنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اینا لم یظلم، اے حضور کون سا انسان ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ اس لیے ظلم کے تین مدارج ہیں، ظلم کے تین مراتب ہیں۔ سب سے پہلا ظلم کیا ہے؟ کہ انسان بدی کرے جس کا نقصان اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ مثلا کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کا نقصان کسے؟ صرف اسی کو ہوگا، دوسروں کو تو نقصان نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا نقصان اسی کو۔ تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ کہ وہ انسان ایسا کام کرے جس کا نقصان اسے خود پہنچنا، دوسرا کہ دوسروں کا نقصان کرے۔ مثلا دوسروں کا مال چھینے، کسی کے جو ہے مال چورا لے، کسی کا مال غصب کر لے، کسی کا قرض دینا ہے وہ دبا لے، کسی کے جو ہے کیا ہے، آج کل تو بڑے آلات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ کیا ہے، جو بدترین بہیمیت، بلکہ کیا اس کو نام دیا جائے، وحشت کا آخری درجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بدکاری کر کے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور ان کے جو ہے بسا اوقات پتہ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اس سے بھی زیادہ کیا وحشت ہو سکتی، اس سے زیادہ بھی حیوانیت ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے انس کا معنی ہی جب محبت پیار رکھا ہے۔ ہم اگرچہ کچھ لوگ اس کو نسیان سے نکالتے ہیں کہ بھئی انسان بھولنے والا ہے، ناسیہ آدم و ناسیہ ذرہ، لیکن ہم عام طور کہتے ہیں یہ نسیان سے نہیں ہے، یہ انس سے ہے، کہ باہمی انس، باہمی پیار، باہمی محبت کا نام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ان الدین النصیحہ، دین تو صرف جو ہے
اللہ خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو شہزادے ہیں، یہ ان کی روایت ہے، جو آپ نے فرمایا کہ بھئی دین کیا ہے؟ نصیحہ للہ ولرسول وللمؤمن وائمت المسلمین و عوام، سارے کوئی بھی نہیں چھوڑ۔ پہلے کیا؟ للہ ہے کہ اللہ کے لیے، جو ہے پھر کیا ہے؟ لرسول ہی، پھر کیا ہے؟ ولائمت، فعل ولی عوام۔ اس لیے کہ نصیحت کے بھی ہم دو معنی کرتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے نصیحت کا، جو ہے کہتے ہیں کہ ناصح صوبہ، کپڑا پھٹ جائے نا تو اس کو سیا جاتا، تو اس کو کہتے ہیں ناصح صوبہ، اس نے کپڑے کی پھٹن کو دور کیا، انتشار کو دور کیا۔ دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا خالص کرنا، کہتے ہیں ناصح الاصلہ، جو ہے شہد سے کے اندر آپ جا اس کو چوئیں گے، شہد نکالیں گے تو اس میں گوند وغیرہ کے ساتھ ساتھ وہ موم وغیرہ بھی ہوگی، اس کو نکالنا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ناصح۔ تو گویا کہ دو چیزیں ہوں گی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ دوروں میں ان کو ملانا ہے، آپس میں محبت پیدا کرنی ہے، وحدت۔ لیکن آج ہمارا کام کیا؟ انتشار پیدا کرنا۔ آپ جو ہے انتشار پیدا کرنا ہے، اس لیے جو ہے جس قدر آج ہم انتشار پیدا کر رہے ہیں اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر فرقے نہ ہو، جس کے اندر گروہ نہ ہو، اور پھر ایک دوسرے پہ وہ تبصرے نہ کریں اور ایک دوسرے کی وہ پگڑی نہ اچھالیں۔ جو اہل حدیث ہے، اہل حدیث کی پگڑی اچھال رہے ہیں، بریلوی بریلویوں کی پگڑی اچھال رہے ہیں، دیوبندی دیوبندیوں کی، شیعہ شیعوں، کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے جس کے اندر انتشار نہیں ہے، افتراق نہیں ہے۔ حالانکہ دین تو محبت کا نام ہے، دین تو پیار کا نام ہے، آپس میں جوڑنے کا نام ہے۔ جوڑنے کی خاطر جو ہے اگرچہ جو ہے ظلم بھی برداشت کرنا پڑے تو پھر بھی ہے جو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اگر یہ بات ہو نا تو پھر مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ظلم کیا، ستم کیا، اس قدر آپ کو مجبور کیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور آپ نے نکل وقت کہا تھا کہ اے مکہ، میرے نزدیک تیری عزت بہت زیادہ ہے، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں مجبوری سے نکل رہا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پہ کیا ہے؟ کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی توبیخ نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر جو ہے سختی نہیں ہے، جاؤ میں نے سب کو ہی معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ تھا، یہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ۔ پھر کیا ہے کہ یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ بس میں نے جی اللہ کو یاد کر لیا، تو اللہ کو یاد کرنا یہ نہیں ہے، اصل یاد کیا ہے؟ نماز پڑھنی۔ تو جو انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ حدیث شریف میں مسلم وغیرہ کی روایتیں کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، وہ چیز جو انسان کو کفر کے ساتھ جوڑتی ہے، ترک الصلاۃ ہے، وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ آج ہم بیان کریں تو لوگ ہمارے گلے پڑیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ جو ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جو انسان جو ہے نماز آمدن ایک بھی چھوڑ دیتا ہے وہ مرتد ہے، اور اس کی بیوی اس پہ حرام ہوگی۔ اب یہ فتویٰ دے تو نتیجہ کیا؟ کتنے 95% لوگ کیا بے نماز ہیں، تو سب کے ان کے بقول کیا ہے؟ تو اولادیں ان کی کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نکاح ختم ہو گئے ہیں، اب ان کا آپس میں ربط تعلق جائز نہیں ہے۔ اور سب امام اللہ اکبر مالک امام شافعی کا قول یہ ہے کہ ایسا انسان جو آمدن نماز چھوڑتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جو ہے قید کیا جائے، اس وقت تک اس کو چھوڑا نہ جائے جب تک وہ اس بات کا عہد نہیں کرتا، معاہدہ نہیں کرتا اور یقین دہانی نہیں کرتا کہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں، اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے آسان موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کا موقف سب سے زیادہ سخت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے
کہ جو انسان ایک بھی نماز آمدن چھوڑتا ہے اس کو جو ہے جیل میں ڈالا جائے گا، صبح و شام اتنے کوڑے لگائے جائیں گے کہ جو ہے خون اس کا نکلنے لگے، اتنا مارا جائے گا کہ اس کا جو ہے خون نکلنے لگے صبح بھی، اور پھر جو آپ کی صلاح میں اس کا حقہ پانی بند کیا جائے گا، اس کو کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں دی جائے گی۔ تو اب آپ بتائیں کہ جس کو کھانے پینے کی چیز نہیں دی جائے گی کتنے دن جو ہے وہ زندہ رہ میں اس وقت تک اس کو کھانے پینے کی چیز نہیں دی جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس کو جو ہے مارا بھی جائے گا، خون ریزی بھی کی جائے گی۔ تو یہ آج ہماری صورت ذکر رسم ربی فصلہ، لیکن فرمایا تو سرون الحیات اصل خرابی کی جڑ کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے تو آج کیا ہے آپا داپی ہر ایک کو فکر ہے کمانے کی، اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں جائز طریقے سے کماتا ہوں یا ناجائز طریقے سے کماتا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ ان کے غلام کو انہوں نے بھیجا بھی جاؤ منڈی سے گھوڑا خرید لاؤ، وہ گیا تو ہے ایک گھوڑا 300 درہم میں انہوں نے خرید لیا اور کہا آؤ بھی مالک سے میں تمہیں پیسے لے دیتا ہوں۔ وہ جو ہے جب بیپاری ساتھ آیا کہ تاکہ پیسے لے تو حضرت جریر بن عبداللہ میں نے بتایا ابھی شہزادے تھے، جانتے تھے کہ گھوڑوں کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی خرابیاں کیا ہیں، خصلتیں کیا ہیں، وہ دیکھ کہنے لگے بھی کتنے میں دیا؟ کہنے لگے جی 300 میں۔ وہ کہنے لگے یار تیرا گھوڑا تو زیادہ قیمت کا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے جس نے پیسے دینے؟ لیکن آج ہماری صورت کیا ہوتی ہے، گاہک کی نیت ہوتی ہے میں اس کو دھوکہ دوں اور دکاندار کی نیت ہے کہ میں آپ کی جیب کاٹوں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیر نہیں کرتے ہیں، نہ وہ نہ یہ۔ جبکہ ہمارے اسلاف کا کیا تھا، ایک آدمی وہ جو ہے اپنے جو ہے خادم کو بٹھا کر گیا دکان پہ کہ بھائی میں نماز پڑھا ہوں تو پھر تم دکان پہ بیٹھو، جب میں آ جاؤں گا تو تم جو ہے جماعت کے ساتھ دوسری جگہ، جس طرح آج کل یہی فائدہ ہے کہ نمازوں میں تھوڑا سا وقفہ ہے، ایک مسجد میں پہلے ایک بعد میں ایک جگہ پڑھ لیتا ہے، ایک دوسری جگہ پڑھ لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پہلے پڑھتے تھے، دوسری مسجدوں والے دیر سے پڑھتے تھے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب نماز کے اندر جو ہے وہ تخفیف کی بجائے جو ہے وہ پہلے نماز شام کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ جب مدینہ میں آئے ہیں تو رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، وہ وہاں سے شمال میں ہے، وہ مدینہ سے شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں ہے، تو معنی کیا ہے پشت ہوگی اس کی طرف۔ تو 16-17 مہینے یہ رہا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ مکہ میں جو ہے وہ حکم کس کی طرف تھا، مکہ میں جو قبلہ جو ہے وہ کیا بیت المقدس تھا یا بیت اللہ تھا؟ تو ایک موقع یہ ہے بھی بیت المقدس تھا، لیکن وہاں تو اس طریقہ سے کھڑا ہو جاتا تھا سامنے بیت اللہ بھی اور بیت المقدس کی طرف بھی مانا ہو جائے، اس لیے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات نہیں، لیکن جب آئے تو جو ہے پھر آپ کے ذہن میں آئے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو بہرحال یہ تبدیل ہو گئے، اس لیے جو ہے یہ جو مسجد ذی قبلتین جو اللہ صاحب کو توفیق دے حج کی عمرے کی، جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جو ہے مسجد ذی قبلتین میں جا کر وہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ زور کی نماز میں تبدیلی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں آ کر پوری نماز پڑھی ہے، لیکن دوسری مسجدوں والوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ گیا تو ایک مسجد سے گزرا، وہ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، ادھر وہ نماز پڑھ کے گیا ہے جو ہے ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ نے رخ جو ہے وہ کیا ہے بیت اللہ کی طرف کر لیا، وہ اسی طرح بدل گئے، یعنی وہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ پہلی نماز ختم کر دی ہو اور جو ہے نئے سرے سے شروع نہیں،
وہ اسی طرح انہوں نے رخ اپنا جو ہے بتایا کہ پیر شمال کی بجائے جنوب کی طرف کر لیا، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بھی تو نماز تم نے آدھی ادھر آدھی ادھر، تو ایک دوسری مسجد میں، وہ مسجد قباء جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہے جہاں پہلے جا کر آپ ٹھہرے تھے، وہاں ان کو صبح کے وقت پتہ چلا، تو گویا کہ انہوں نے عصر کی نماز بھی جو ہے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے، مغرب بھی، عشاء بھی، اور صبح کی ایک رکعت بھی، پھر انہیں پتہ چلا ہے تو فوراً جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں اور انہیں رخ کیا ہے۔ فرمایا ذکر اسم اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، آخرت خیر کتنی ہے؟ مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو ہے آخرت اور دنیا کی مثال ایسے مسلمہ یجل کو اسبہ فی الیم میں، جو ہے تم اپنی انگلی جو ہے وہ پانی میں، سمندر میں، دریا میں ڈالو، پھر نکالو، تو دیکھو کہ پانی اور جو انگلی کے ساتھ ہے اس کی اور سمندر یا دریا کی نسبت کیا ہے؟ کیا نسبت ہو سکتی؟ اس لیے کہ جب انگلی نکال لیں گے تو وہ گر جائے گا نا پانی، صرف وہ تراوت ہی رہ جائے، تو اس کی کیا نسبت؟ ویسے بھی ہمارا جو ریاضی کا اصول ہے کہ محدود کی محدود کے ساتھ نسبت ہو سکتی ہے، لیکن محدود کی لامحدود کے ساتھ نسبت نہیں ہو سکتی۔ پانی کے دریا کے قطرات بے شمار ہیں اور یہ انگلی پہ تو یہ نسبت آپ نے سمجھانے کے لیے کی ہے کہ یہ ہے۔ پھر آپ نے دوسری روایت آپ نے فرمایا کہ مالی ولی دنیا مانا اللہ کے راہ کے بھی اللہ تعالیٰ شاہجہاں سما راہ، میری مثال تو ایسی ہے، ایک مسافر ہے اور وہ سفر پہ جا رہا ہے اور اس نے کیا ہے جو ہے دوپہر ہو گئی، اس نے کہا چلو کچھ سستا لیتے ہیں، کسی درخت کے نیچے سائے میں کچھ آرام کیا، سمارا پھر چل گیا۔ لیکن آج کیا، پھر دوسری جگہ بھی آپ نے فرمایا کن فی دنیا کا ان کا غریب بنو آبرو سبیل، دنیا میں ایسے رہو کان کا غریب ہوں، گویا کہ آپ مسافر بھی کہیں جاتا ہے تو دو چار دن ٹھہر جاتا ہے۔ اب مثلا میں ادھر سے فیصل آباد سے آیا ادھر اپنے بھائی کے پاس عبد الرحمن کے پاس، میں نے 3-4 دن میں مجھے لگ جانے، کیونکہ ادھر جو ہے وہ حافظ عبد الرحمن مدنی حافظ اللہ ان کے ہاں پروگرام ہے، اس میں نے شرکت کرنی ہے، تو یہ کیا ہے، تو یہ 2-4 دن، لیکن جو مسافر راستے میں اس کو تو کچھ بھی نہ فرمایا، اور فرمایا انسان کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال، حل من مالی الا ما لابس فافر، کیا ہے اس نے پہن لیا ابلا، وہ بوسیدہ ہو گیا، ہنڈا دیا، او اکلا فافنا، یا کھا لیا وہ پخانے کے راستے سے، یا صدقہ کیا، اور وہ ذخیرہ جو اللہ کی راہ میں دیا وہ ذخیرہ ہے۔ تو یہ ہے تو سرون حیات الدنیا، آج ہمیں دنیا کی والآخرت خیر، آخرت کیا ہے؟ خیر ہے، افر تفضیل کا صیغہ بہترین ہے، بہتر تر بہترین، تین ہم درجے کرتے ہیں، تو یہ آخرت کیا ہے؟ خیرون، بہترین بھی ہے، ابقا، دائمی بھی ہے، لازوال بھی ہے، اس لیے کہ دنیا تو پتہ نہیں کس دن چھوڑ جانی ہے۔ کوئی انسان تو ایسا ہے وہ آتا ہی ہے، ایک آدھا دن رہتا ہے اور بہت ہو جاتا ہے، کوئی 2-4 مہینے، کوئی 2-4 سال، کوئی زیادہ عمر کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثریت کیا ہے وہ آپ نے میں کہ میری امت کی امتیں وہ 60-70 سال کے درمیان، اکثریت کی امتیں کیا ہیں 60-70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہے۔ تو بہرحال والآخرت خیر و ابقا کے خیر کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اللہ کی راہ میں کھجور جو ہے خرچ کرتا ہے نیک محل پہ، تو اللہ اس طرح اس کو پالتا ہے نشو و نما، جس طرح کوئی انسان اپنے گھوڑی کے بچھیرے کو، حتیٰ کہ فرمایا اتنی ہو جاتی ہے جس طرح اود پہاڑ ہے، تو کھجور کیا ہے، اود پہاڑ 10 میل میں، اب کہاں 10 میل اور کہاں کھجور، یہ کیا ہے؟ خیرون، آخرت کیا ہے؟ خیرون و ابقا بھی ہے۔ ابقا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ابھی بتایا کوئی آخر جتنی بھی ہو، بہت کیا 100 سال 2 سال، اور اس نے تو آخری زندگی تو ختم ہونا ہی نہیں ہے، تو اللہ ہماری آخرت سنوارے، اللہ سارے ساتھیوں کو جنت میں لے کر جائے، اور اللہ کا اصل کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کوائے۔
سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ جنت میں دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، دیکھنا ہے۔ لیکن یہ ظاہر میں ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت کو نہیں جان، دیکھا تو جا سکتا ہے، دیکھنا اور احاطہ کرنا اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فلما ترال جمعان، جب دونوں گروہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی لشکر نے اور فرعون کے طلاب جدن، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پا لیے گھیلے، سنے کلا یہ ممکن نہیں، انما یا ربی سیہدین، تو وہ اسی سمندر سے پار ہو گئے جس سمندر نے فرعونیوں کو غرق کیا۔ اس لیے فرمایا کیا ہے؟ خیر و ابقا، تو اللہ ہم سب کو خیر بھی دے، ابقا بھی دے، اللہ کا دیدار بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔